بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابر پاک کا بچپن اور صابر پاک کا واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ صابر پاک کے والد سید خاندان سے تھے جن کا نام سید عبد الرحیم تھا، جو حضرت سید عبد القادر جیلانی کے پوتے تھے، جن کا خاندانی سلسلہ حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ صابر پاک کی والدہ کا نام حضرت حاجرہ اور جمیلہ خاتون تھا، جو حضرت بابا فرید الدین گنج سکر کی بہن تھیں، جن کا خاندانی سلسلہ حضرت عمر فاروق سے ملتا ہے۔ حضرت سید مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ، اس نام کو کون نہیں جانتا اور جانے بھی کیوں نہیں۔ یہ نام اللہ کے اس پاک بلی کا ہے جس نے گمراہوں کو، مصیبت کے ماروں کو رہنمائی کی اور اسلام کے سوکھتے درخت کو پھر سے ہرا بھرا کیا۔ آج بھی اسلام کے ماننے والے مسلمانوں میں اس نام کو بڑے ادب سے ساتھ لیا جاتا ہے، جن کی درگاہ آج بھی بھارت کے اتراکھنڈ راج کے روڑکی شہر سے 6 کلومیٹر دور کلیئر شریف نامک استان پر استھت ہے، جس کے بارے میں ہم اپنی پچھلی پوسٹ کلیئر شریف درگاہ میں بتا چکے ہیں۔ آپ نے اس لیکھ میں ہم صابر پاک کا بچپن، صابر پاک کی جیونی، صابر پاک کا واقعہ آدی کے بارے میں وستار سے جانیں گے۔ صابر پاک کی پیدائش افغانستان کے ایک شہر ہرات میں ہوئی تھی۔ اسلامی ہجری کیلنڈر کے مطابق صابر کلیری کی پیدائش 16 ربیع الاول 562 ہجری کو جمعرات کے دن ہوئی تھی۔ صابر پاک کی والدہ فرماتی ہیں کہ پیدائش سے پہلے ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ میرے خواب میں تشریف لایا اور کہا کہ ہونے والے بچے کا نام میری نسبت سے احمد رکھنا۔ صابر پاک کی والدہ کہتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میرے خواب میں ایک روز حضرت علی تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ اپنے بچے کا نام علی رکھنا۔ جب صابر کی پیدائش ہو گئی تو ایک روز بڑے ہی عالم بزرگ ان کے گھر تشریف لائے اور صابر کو گود میں لے کر پیار کیا اور صابر کے والد سے فرمایا اس بچے کا نام علاء الدین رکھنا۔ اسی وجہ سے آپ کے والد نے تینوں کی باتیں مانتے ہوئے بچے کا نام علاء الدین علی احمد رکھا۔ صابر پاک صبر اور سنتوش کو اپنی پیدائش کے ساتھ ہی لائے تھے۔ پیدائش کے سمے سے ہی صابر پاک ایک دن ماں کا دودھ پیتے تتھا دوسرے دن روزہ رکھتے۔ 1 سال کی عمر کے بعد صابر ایک دن دودھ پیتے تتھا 2 دن روزہ رکھتے۔ جب صابر پاک کی عمر 3 سال ہو گئی تو صابر پاک نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد صابر کویا چنے کی روٹی بس نام کے لیے ہی کھاتے تھے، زیادہ روزہ ہی رکھتے تھے۔ 6 سال کی عمر میں صابر کے والد کی مرتیو ہو گئی۔ چھوٹی سی عمر میں صابر پاک یتیم ہو گئے۔ والد کی مرتیو کے بعد صابر خاموش رہنے لگے، بس نماز اور روزے میں لگے رہتے۔ شوہر کے جانے کے بعد صابر کی والدہ کی زندگی غربت میں بیتنے لگی، مگر وہ کسی سے اپنی غربت کے بارے میں نہیں کہتی تھیں۔ 3 4 دن میں جو بھی تھوڑا بہت کھانے کو ملتا دونوں ماں بیٹے کھا لیتے۔ اسی طرح صابر اور ان کی والدہ کی زندگی زیادہ تر روزوں میں ہی گزرنے لگی۔ اس غربت بھری زندگی میں گزر بسر کرتے ہوئے صابر پاک کی ماں کو ایک دن خیال آیا کہ میری تنگ حالت زندگی، صابر کی پرورش اور تعلیم ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے انہوں نے صابر کو اپنے بھائی حضرت بابا فرید الدین گنج سکر کے پاس پاک پٹن بھیجنے کا ارادہ بنا لیا۔ پاک پٹن پاکستان کا ایک شہر ہے جہاں آج بھی بابا فرید کی مزار ہے۔ آخر صابر کی والدہ صابر کو لے کر پاک پٹن پہنچ گئیں۔ اس سمے صابر کی عمر 11 برس تھی۔ صابر کی والدہ نے بھائی فرید الدین سے گزارش کی اس یتیم بچے کو اپنی غلامی میں لے لیں۔ بابا فرید نے کہا بہن میں تو خود اسے یہاں لانے کی سوچ رہا تھا، تم خود اسے یہاں لے آئیں، تم نے بہت اچھا کیا۔ چلتے وقت صابر کی والدہ نے کہا بھائی میرا صابر بہت ہی شرمیلا اور کھانے پینے کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہے، ذرا خیال رکھیں۔ بابا فرید نے ترنت صابر کو بلایا اور ان کی والدہ کے سامنے ہی صابر کو حکم دیا صابر جاؤ، آج سے تم لنگر کے مالک ہو، جاؤ لنگر کا انتظام کرو اور اسے تقسیم کرو۔ یہ سن کر صابر پاک کی والدہ بہت خوش ہوئیں اور خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئیں۔ اس کے بعد صابر پاک روزانہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے اور لنگر تقسیم کرتے اور پھر حجرے میں چلے جاتے۔ صابر پاک حجرے کا دروازہ بند کر کے تنہا رہتے تھے اور ہمیشہ یاد اللہ کی یاد میں کھوئے رہتے تھے۔ صابر لنگر تو تقسیم کرتے تھے مگر خود نہیں کھاتے تھے، کسی نے بھی
کبھی بھی انہیں لنگر کے وقت یا بعد میں کچھ کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ صابر صاحب نے تبھی سے انسانی غذا بالکل چھوڑ دی تھی۔ ان کی زندگی اب روحانی غذا پر چل رہی تھی۔ اسی طرح صابر نے خدمت کرتے ہوئے 11 سال گزر گئے۔ 12واں سال بعد صابر کی والدہ کا من صابر سے ملنے کے لیے ہوا۔ انہوں نے سوچا اب میرا بیٹا کھا پی کر جوان ہو گیا ہوگا، اس سے مل کر آتی ہوں۔ خوشی خوشی بات صابر سے ملنے کے لیے پاک پٹن پہنچی۔ صابر پاک کو دیکھتے ہی وہ تیرے میں پڑ گئیں۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے صابر کا شریر بہت کمزور ہو گیا تھا۔ انہوں نے صابر سے اس کمزوری کا کارن پوچھا تو صابر نے کہا میں نے 11 سال سے کھانا نہیں کھایا۔ یہ سن کر صابر کی والدہ کو بڑا رنج ہوا اور بھائی کی طرف سے غصہ بھی آیا۔ وہ ترنت اپنے بھائی بابا فرید گنج سکر کے پاس گئیں اور کہا آپ نے میرے بیٹے کو کھانا نہیں دیا، اس سے ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی؟ بابا فرید نے کہا بہن میں تو تیرے بیٹے کو پورے لنگر کا مالک بنا دیا تھا اور تم کھانا نہ دینے کی بات کہتی ہو۔ بابا فرید نے ترنت صابر پاک کو بلایا اور پوچھا یہ کیا صبح شام لنگر چلتا ہے، تمام بھوکے لوگ کھانا کھاتے ہیں، تم نے اتنے سمے تک کھانا کیوں نہیں کھایا جبکہ میں نے تمہیں پورے لنگر کا مالک بنا رکھا تھا؟ اس پر صابر صاحب نے جواب دیا آپ نے لنگر تقسیم کرنے کے لیے کہا تھا نہ کہ کھانے کے لیے۔ بھانجے کی یہ بات سن کر بابا فرید حیرت میں پڑ گئے اور بھانجے کو اپنے پاس بلا کر اس کی پیشانی کو چوما اور کہا یہ بچہ صابر کہلانے کے لیے پیدا ہوا ہے، آج سے یہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر ہے۔ تبھی سے آج تک انہیں صابر پاک کے نام سے جانے لگا۔ کچھ سمے بعد صابر پاک کی والدہ کو صابر سے نکاح کی چنتا ہوئی۔ صابر کی والدہ نے اپنے بھائی بابا فرید سے گزارش کی کہ وہ اپنی بیٹی خدیجہ کا نکاح صابر سے کر دیں۔ بابا فرید نے کہا صابر اس لائق نہیں۔ انہوں نے اس پر ججب اور استخارات وقت جاری رکھتا تھا، دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں۔ بھائی کی یہ بات سن کر بہن کو بہت دکھ ہوا اور کہنے لگی آپ مجھے یتیم غریب اور لاچار سمجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ بہن کی ان باتوں کا بھائی کے دل پر اثر ہوا اور انہوں نے اپنی بیٹی خدیجہ کا نکاح صابر پاک سے کر دیا۔ زمانے کے دستور کے مطابق جب صابر کی بیوی کو صابر صاحب کے حجرے میں بھیجا گیا اس سمے صابر کلیری نماز میں مشغول تھے۔ جب سلام پھیر کر اپنی نظر دلہن پر پڑی تو زمین سے ایک شعلہ نکلا اور دلہن جل کر راکھ ہو گئی۔ اس واقعے کے صابر کی والدہ کو بہت دکھ ہوا۔ اس پر صابر کا ذمہ داری اپنے آپ کو ماننے لگی۔ اسی صدمے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج سکر آپ کے ماموں بھی تھے اور آپ کے پیر مرشد بھی تھے، انہی سے آپ نے خلافت پائی تھی۔ بابا فرید نے آپ کو کلیر شریف کی خلافت دے کر علیم اللہ ابتدا کو آپ کے ساتھ کلیر کی طرف روانہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ صابر پاک کی آمد کلیر شریف میں 656 ہجری کو ہوئی تھی۔ بہت جلدی ہی آپ کے حدود کا تقبہ بھی شہرت چاروں اور پھیل گئی۔ صابر پاک کی وفات حضرت خواجہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کی اس دنیا سے رخصتی 13 ربیع الاول دن پنچم سوا 690 ہجری مانا جاتا ہے۔